بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنع في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ اللہ اللہ. ثم جئت على قدر یا موسیٰ. فرمایا اس سارے حالات، ہر طرح کی تربیت کے بعد اے موسیٰ آپ اپنے مخصوص انداز جس کی خاطر آپ کو پیدا فرمایا گیا تھا، آپ اپنے اس انداز پر آ پہنچے. اللہ کریم رب العالمین ہے. ربوبیت کی بے پناہ خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر چیز کو ابتدا کر کے درجہ بدرجہ اس کے مقام کمال تک پہنچاتی ہے. اللہ قادر ہے موسیٰ علیہ السلام ازل سے اس کے علم میں اس کی مرضی کے مطابق اس کے پیغمبر تھے، کلیم اللہ تھے، نبی تھے. لیکن جب عالم وجود میں آئے، دنیا میں قدم رنجہ فرمایا اور جیسے ان کی تربیت شروع ہو گئی، ولادت کے ساتھ ہی ایک دن کے بچے تھے تو تربیت شروع ہو گئی. پھر انہیں فرعون کے محل میں رکھا، سارے شاہی انداز سیکھے. وہاں سے نکل کر ایسے حادثات ہوئے، ایسے اتفاقات ہوئے کہ انہیں مصر سے بھاگنا پڑا. مدین پہنچے، شعیب علیہ السلام کے گھر رہے. وہاں سے سارے شاہی انداز سیکھے تھے، یہاں سے سارے پیغمبرانہ انداز کی تربیت. تو یہ قدرت کا نظام ہے کہ ہر چیز کو ایک سلیقے، ایک طریقے سے اس کے کمال تک پہنچاتی ہے. ہم بعض اوقات دعائیں بھی کرتے ہیں نا، تو ہمارا اپنا شعور ہے، اپنی عقل ہے، اس کے مطابق ہم بات کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اسی کے مطابق نتیجہ ہو، لیکن نتیجہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. اور دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں تو بھی اس کے کام کے مکمل ہونے کا کوئی سلیقہ، کوئی طریقہ، کوئی انداز ہوتا ہے، اور بتدریج وہ اپنے کمال تک پہنچ جاتا ہے. لیکن ہمارا چونکہ اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، ہم صبر نہیں کر سکتے، تو ہم کہتے ہیں ابھی دعا کی ابھی ہو جائے. تو وہ قادر مطلق ہے، لیکن اس نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں، ان کے نتائج نکلتے ہیں.
اب یہ اتفاقات ہیں سارے موسیٰ علیہ السلام کی اس تربیت کے، لیکن جنہیں ہم اتفاق کہتے ہیں وہ چیزیں اتفاق نہیں ہوتی، جسے ہم حادثہ کہتے ہیں وہ چیز حادثہ نہیں ہوتی۔ قدرت کا ایک پروگرام ہے، اس کے مطابق صادر ہوتی ہے۔ ہم اتفاقات اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ اس پس منظر کا علم ہمیں نہیں ہوتا، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، اسباب کیا تھے، ان کا نتیجہ وہ پس منظر ہمارے علم میں نہیں ہوتا، تو ہم کہتے ہیں اتفاقاً کچھ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے جو اللہ کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا بھی اس ساری تربیت اور کٹھن مراحل سے گزار کر آپ کو یہاں پہنچا، اور آپ اب اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ اب آپ اپنے مخصوص مقام پر جہاں آپ کو پہنچانا مقصود تھا وہاں آپ پہنچ گئے۔ واصطنعتک لنفسی، اور میں نے آپ کو اپنے لیے چن لیا، یعنی اب آپ میرا کام کریں گے، اب آپ صرف میرے لیے جئیں گے، میرے لیے ساری کاوش ہوگی، میں نے چن لیا اپنے لیے۔ اذهب انت واخوک بآیاتی، تھوڑا یہ بلا دیا، اب آپ اور آپ کا بھائی دونوں جائیں۔ ولا تنیا فی ذکری، اذهب الی فرعون انہ طغی، آپ دونوں جائیں فرعون کے دربار میں جائیں، فرعون کے پاس جائیں کہ وہ حد سے گزر چکا ہے، وہ ساری حدیں پھلانگ چکا ہے، اس کی نافرمانی حدود سے تجاوز کر گئی ہے۔ تو آپ دونوں بھائی فرعون کے پاس جائیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تہیدست تھے، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ایک کمبل کو دورہ کر کے اور ادھر ادھر سے بھی سلا ہوا نہیں ہوتا تھا، بلکہ کانٹے لگا کر جس طرح پنے لگاتے ہیں اسے بند کر لیتے تھے، اور درمیان میں کاٹ کر گلا نکالا ہوا اور وہ کرتا ہوتا تھا، اور کچے چمڑے کے جوتے ہوتے تھے۔ اس وقت دباغت کا بھی شاید رواج نہیں تھا، چمڑے کو ایسے ہی خشک کر کے اوپر کو تسمے شسمے لگا کر چپل نما سے جوتے بنا لیتے تھے، اور ایک لاٹھی ہاتھ میں۔ یہی حال ہارون علیہ السلام کا بھی ہے، تہیدست دو بندے۔ فرعون ایک بہت بڑے ملک کا مطلق العنان حکمران، اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا، لوگوں سے سجدے کرواتا، اور کہتا انا ربکم الاعلی، اگر اور کہیں کوئی رب ہے بھی تو وہ مجھ سے چھوٹا ہے، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک تہیدست آدمی ایک اتنے بڑے شہنشاہ کو، اور جو خود کو خدا اور معبود کہلواتا ہے، اسے جا کر کہے بھئی توبہ کرو، تم خدا نہیں تم بندے ہو؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ انبیاء جب مبعوث ہوتے ہیں تو سارے اللہ کے نبی صرف عبادات اور عقیدہ نہیں بتاتے، تین چیزیں لاتے ہیں نبی: عقیدہ، ایمان، عبادات اور پوری معاشرت۔ ایمان بنیاد ہوتا ہے، عبادات ہوتی ہیں کہ اللہ سے تعلق مضبوط رہے جو ہمیں معاشرت میں کام آئے، کہ جب ہم معاشرے میں جائیں تو زندگی کیسے گزاریں، ان اندازوں پر گزاریں جو انداز اللہ نے مقرر کیے ہوئے۔ عبادات اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہیں، اور وہ تعلق پوری معاشرت کو، پوری زندگی کو، وہ سیاسی ہو، فوجی ہو، عدالتی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو،
اس پوری زندگی کو متاثر کرتے اور پوری زندگی اس طرح گزاری جائے جس طرح اللہ کریم حکم دیتے۔ اللہ کریم قبول فرمائے ہمارا دعویٰ ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ پلے بڑے، مسلمانوں کے ساتھ زندگی ہے، مسلمانوں میں مرتے ہیں، جنازہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ایمان بنیاد ہے، آگے اس کے اثرات ہیں۔ عبادات کس لیے ہیں؟ اللہ کو تو ہماری عبادتوں کا وہ محتاج نہیں ہے، اسے تو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ ہم عبادت کیوں کریں؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو کر ہماری پوری زندگی کی معاشرت کو متاثر کرے، اسے سیدھا رکھے، درست رکھے۔ اگر ہم دعوی ایمان بھی کرتے ہیں اللہ قبول کرے، پھر نماز روزہ بھی کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے، اس کا اثر ہماری عملی زندگی پر نہیں جاتا، ہماری معاشرت صحیح نہیں ہوتی، ہمارا کاروبار صحیح نہیں ہوتا، ہمارا طریقے انصاف صحیح نہیں ہے، ہمارا طریقے تدریس صحیح نہیں ہے، ہمارا طریقے تجارت صحیح نہیں ہے، ہمارا طریقے حکومت صحیح نہیں ہے، ہمارا کوئی نظام درست نہیں ہے۔ تو اگر نظام درست نہیں ہے تو یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ ایمان یقین کا نام ہے، اللہ کی توحید اور عظمت پر یقین، نبی کی رسالت پر یقین محکم، اللہ کی کتاب پر یقین محکم، آخرت پر مضبوط یقین۔ تو تبلیغ ہوتی ہے معاشرت کے لیے، تبلیغ بجائے خود کوئی چیز نہیں ہے۔ کہتے ہیں تبلیغ ہی مقصد ہے، تبلیغ مقصد نہیں ہوتی، مقصد کا ذریعہ ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے معاشرت۔ اللہ کے ساتھ تعلق بندے کا معاشرت کا حصہ ہے، بندوں کے ساتھ بندے کا تعلق معاشرت کا بڑا حصہ ہے۔ ہر نبی پوری تہذیب تعلیم فرماتا ہے، ہر دین مکمل لائے حیات عطا کرتا ہے، اور یہ جو زندگی کا طرز عمل یا جس سے ہم معاشرت کہتے ہیں، یہ ماحصل ہے، نتیجہ ہے ایمان کا بھی اور اعمال کا بھی، عبادات کا بھی۔ تو آپ کوئی کام بھی کرتے رہے، نتیجہ صحیح نہ آئے تو یقیناً کام کرنے میں کوئی کمی ہوگی یا غلطی ہوگی۔ ایک بچہ سال پڑھتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس نے پڑھا نہیں ہے، اس نے محنت نہیں کی، نتیجہ اس کا یہ آیا کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکا، فیل ہو گیا۔ اگر انسان کا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، پھر عبادات بھی، نماز روزہ بھی کرتے، اور اس کی معاشرت صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اس کا نہ ایمان صحیح ہے نہ عمل صحیح ہے۔ دکھاوے کو نمازیں پڑھ رہا ہے، اللہ کی رضا کو نہیں پڑھ رہا، لوگوں کو دکھانے کے لیے پارسا بنا ہوا ہے۔ اگر عملی زندگی میں اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، قرآن کریم فرماتا ہے نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً قطعی بات ہے کہ اللہ کی عبادت برائیوں سے اور بے حیائی سے دور کر دیتی، یعنی پوری معاشرت سدھر جاتی ہے۔ اگر معاشرت نہیں سدھرتی تو پھر کام کرنے میں کوئی کمی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ میری نمازوں میں اثر کیوں نہیں۔ انبیاء جب تشریف لاتے ہیں تو اب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے جا کر یہ کہنا ہے کہ دیکھو عجیب بات ہے کہ فرعون اپنی خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے، اللہ جو کائنات کا خالق ہے وہی تیرا بھی خالق ہے، وہی رب العالمین ہے، وہ معبود برحق ہے، اسی کو مان،
اور یہ جتنا نظام تو نے معاشرت کا بنایا ہوا ہے، حکومتی نظام جو تیرا ہے، یہ جو تیرا سسٹم ہے، اس سارے کو چھوڑ کر وہ نظام اپنا جو اللہ کریم فرماتے. یہ آسان بات تھی کیا؟ ہم سے کوئی جا کر کہے کہ اس چوکی کے سب انسپیکٹر کو کہو کہ تو یہ نہ کر وہ کر، تو ہم کہیں گے ہم سے کب سنے گا بھائی، وہ تھانے دار کب سنے گا. ضلع کے کمشنر کو جا کر کہنا پڑے، ضلع کے انچارج کو، ہمیں جا کر وزیر اعظم کو کہنا پڑے وہ کام غلط کر رہے ہو، غلط. اس طرح کا کون کیا، کس میں جرأت ہے؟ وزیر اعظم بھی مسلمان ہے، ملک بھی اسلامی ہے، دعویٰ ہے، نام بھی پاکستان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، تو کیا عجیب بات ہے جا کر بندہ کہے یار یہ نہ کر، یہ غلط کر رہے ہو، سود ہی غلط کر رہے ہو، دنیا کو ساری کو سود کھلا رہے ہو، یہ تو اللہ کے رسول سے جنگ ہے. یہ صرف گناہ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، جنگ ہے اللہ کے رسول سے، یہ بند کر دو. کس میں جرأت ہے؟ کون سنتا ہے؟ اور ایک مطلق الاعلان شہنشاہ ہو، جس کی فتوحات کی بھی دھاک بیٹھی ہوئی ہو، جس کی فوجیں اور لو لشکر بھی بے شمار ہوں، اور سارے لوگ اس کو سجدہ کر، اسے جا کر کہنا خود بھی توبہ کر، یہ اپنا باطل نظام بھی ختم کر دے، لوگوں کو اللہ کی اطاعت کے مطابق زندہ رہنے دے. یہ کام صرف اللہ کے نبی ہی کر سکتے. قرآن کریم کی آیات پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ مشرکین مکہ کے سامنے حضور نے یہ آیات تلاوت فرما دی. کبھی آپ غور کریں نا، تو جب شرک کی تردید کرتا ہے قرآن اور مشرکین کو وعید سناتا ہے اور بجلی کی طرح باتیں کڑکتی ہیں، تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ ابو جہل وغیرہ اور بڑے بڑے نامور مشرکین کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں یہ جرأت رندانہ دکھائی، یہ باتیں ظاہر کر. میاں آج لوگ ڈرتے ہیں، قرآن کا صحیح مفہوم نہیں بتاتے، آج لوگ وہ بتاتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں. یہ جو آج صدیوں کے ہم مسلمان ہیں، اور ہم علماء بھی بنے ہوئے ہیں، پیر بھی بنے ہوئے ہیں، شیخ بھی بنے ہوئے ہیں، پارسا بھی بنے ہوئے ہیں، جب سامعین بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ان کی مرضی کے خلاف بات کرنے کی جرأت نہیں رکھتے کہ کہیں کوئی ناراض ہو جائے، مرید کم ہو جائیں گے، شیرینیاں کم آئیں گی. تعویلیں کرتے ہیں قرآن کی آیات میں، اور غلط تعویلیں کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. یہ انبیاء کی جرأت ہے حق بیان کرنا، اور جن کا تعلق اللہ کے نبی سے ہوگا وہی حق بیان کریں گے. جو دکھاوے کو بنے ہوں گے وہ نہیں کر سکتے. اب الحمدللہ زمین بھری پڑی ہے اہل حق سے بھی، ایسی کوئی بات نہیں، بیان کرتے ہیں الحمدللہ. تو فرمایا اب دونوں بھائی، معجزات بھی آپ کو عطا کر دیے گئے، بھائی کو نبوت بھی دے دی گئی، تو دونوں بھائی اب جاؤ فرعون کے پاس. اور وہ تو حد سے گزر چکا ہے، اسے جا کر میرا پیغام دو، اسے کہو توبہ کرے، اور یہ سارا نظام بدل دے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي، دونوں بھائی. اب اس کا کیا کیا جائے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میری یاد میں، میرے ذکر میں سستی نہیں کیجیے گا، کمی نہیں کیجیے گا. اب کمی موضوع نہ لگی تو متبادل اس ترجمے میں میں نے سستی لکھ دیا. لیکن اردو کا دامن تنگ ہے، یہ عربی مفاہیم کو پوری طرح ادا نہیں کر سکتی. نبی کا وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہوتا ہے، نبی سے ذکر چھوٹتا ہی نہیں. نبی کے وجود میں یہ برکت ہوتی ہے کہ جو لباس پہنتا ہے وہ ذاکر ہو جاتا ہے، جس زمین پہ قدم رکھتا ہے
قدم مبارک کو چھونے والے ذرات ذاکر ہو جاتے ہیں۔ فضا میں جہاں تک انبیاء کی نگاہیں جاتی ہیں فضائیں ذاکر ہو جاتی ہیں۔ تو نبی اور دو نبیوں سے فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَنِیَا فِی ذِکْرِی۔ دیکھیں ایمان کا منبع اور مرکز ہے لوگوں کو ایمان کی تلقین کرنی ہے، عبادات کا منبع و مرکز ہے انبیاء لوگوں کو عبادات سکھانی ہے، حسن عمل کا مجموعہ ہے، مثال ہے پوری امت کے لیے کہ نبی پوری امت کے لیے مثال ہوتا ہے کہ تمہیں اس طرح عمل کرنا ہے۔ یعنی ہر عمل میں نبی کامل ہے، تبلیغ میں بھی، عبادات میں بھی، بیانات میں بھی، معاشرت میں بھی، تہذیب میں بھی، اور مکمل ذکر نبی کے وجود کا خاصہ ہمہ وقت ذاکر ہے، ہر ذرہ وجود، ہر باڈی سیل ہمہ وقت ذاکر ہے۔ پھر یہ کیا ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَنِیَا فِی ذِکْرِی؟ ایسا کیوں فرمایا گیا؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی بہت بڑی شخصیت اور بہت بڑے جابر اور شہنشاہ وقت سے بات کرتے ہیں تو خطرہ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی تھا کہ جوانی میں ان کے قتل کا حکم دے دیا تھا فرعون نے، شاید وہ بات ہی نہ سنے کہ یہ تو ہمارا مفرور ہے، قابو آگے سے قتل کر دو۔ اسے کہا جائے کہ تم توبہ کرو، اللہ کو مانو، غصے میں آ کر قتل کر دے، بات ہی نہ سنے۔ تو یہ تنایا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ فرعون کے روبرو جائیں تو ان خدشات کی وجہ سے زیادہ توجہ فرعون کی طرف ہو جائے اور ذکر میں دوسرے درجے کی توجہ رہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پہلے درجے میں ذکر الہی اور دوسرے درجے میں بات فرعون سے کریں۔ اللہ کے نبی ہیں دونوں بھائی، فرعون کے پاس اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں، وہ بہت بڑا جابر ظالم، مانا ہوا ظالم دنیا کا، ہر چیز تھر تھر کانپتی ہے، خدائی کا دعوے دار، اسے دعوت اللہ دینے تبلیغ کرنے جا رہے ہیں۔ تبلیغ بھی دین کا کام ہے، لیکن ذکر اتنا ضروری ہے اور اتنا اہم ہے کہ انبیاء کو کہا جا رہا ہے کہ پہلا درجہ توجہ کا، پوری توجہ میرے ذکر کی طرف رہے، دوسرے درجے میں بات فرعون سے ہو۔ اگر میں یہ بات سمجھا سکا ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی مسلمان کے پاس کوئی دلیل ہو کہ ذکر کے بغیر بھی زندہ رہا جا سکتا۔ کم از کم یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے صاحب تفسیر مظہری نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی معرکۃ الرات تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ ذکر قلبی ہر مسلمان مرد، بالغ مرد عورت پر واجب ہے۔ اب اگر کوئی کہے جی میں باقاعدہ نماز پڑھتا ہوں، باقی کام بھی شریعت کے مطابق کرتا ہوں، مجھے ذکر کی تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ذکر کی، اسے پھر بھی ضرورت ہے۔ میں رات دن تبلیغ کرتا ہوں تو کیا تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑی تبلیغ کرتے ہو؟ نبیوں سے بڑی تبلیغ ہے تمہاری؟ ٹھیک ہے، دین کے سارے شعبے ہیں، میں پڑھاتا ہوں جی رات دن قرآن اور اس کا ترجمہ پڑھاتا ہوں، میں تفسیر پڑھاتا ہوں، میں ساری فقہ پڑھاتا ہوں، میری عمر مدرسے میں گزر گئی، الحمدللہ سارے کام، لیکن ذکر کی ضرورت آپ کو پھر بھی ہے۔ آپ کسی بھی نیکی، کسی بھی عمل، کسی بھی تسبیحات، تلاوت، کسی بھی طرح انبیاء کے درجے میں، انبیاء کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر انبیاء کو ضرورت باقی ہے اس حال میں بھی کہ وہ فرعون کو دعوت دے رہے ہیں، پھر بھی ساتھ فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے درجے میں توجہ ذکر پر رہے، دوسرے درجے میں بات فرعون سے کرو۔ تو ہر مسلمان کو ہر حال میں
ذکر کی ضرورت ہے، یہ الگ بات ہے، کوئی سمجھے نہ سمجھے۔ پھر فرمایا دوسری بات، فرعون تو حد سے گزرا ہوا ہے، یعنی اس کی تو کسی بات کا کوئی تذکرہ ہی نہ کریں کہ کتنا ظالم ہے، کتنا جابر ہے، کتنا گستاخ ہے، کتنا متکبر ہے، کتنا ظالم۔ فرمایا بات ہی وہ تو حد سے گزرا ہوا ہے، ہر شعبے میں اس کی کوئی حد نہیں رہی، وہ برائی میں بہت حدود کراس کر چکا ہے، پار کر چکا ہے۔ لیکن آپ جب اس کے دربار میں جائیں گے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، آپ دونوں بھائی اس سے بات بڑی مزے کی، پیار کی، نرمی کے لہجے میں کیجیے گا۔ یعنی تبلیغ کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بھی ہے کہ بچہ معصوم ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، ماں اس کا بھلا چاہتی ہے، سب سے مشکل ہے انسان کا بچہ پالنا، برسوں رات دن کی محنت کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ کچھ سمجھ سکے۔ اب ماں اگر اس سے خفا ہو جائے، بات بات پر اسے چماٹے مارنے لگے، بات بات پر بددعائیں اور گالیاں دینے لگے، تو کیا خاک بچہ پلے گا؟ وہ ہمیشہ اس سے پیار کرتی ہے، نرمی سے کرتی ہے، تب جا کر اس کی تربیت ہوتی ہے۔ آپ کسی کو تبلیغ کرتے ہیں، اسے پہلے آپ تصور کر لیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی کافر، میں مسلمان ہوں، اس پر اثر خاک ہوگا۔ دلوں کو دلوں سے ایک راہ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا سرکاری افسران اور حکومتی ارکان کے دروازے پہ کتنے دربان اور کتنے پہرے دار اور کتنی گاڑیاں گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، وہ سارے ان کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں، جان دے کر ان کی حفاظت کرتے، لیکن ان کے دل سے پوچھو تو 100 گالیاں بکرے ہوتے ہیں کہ اس کنجر نے ہمیں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاکم کے دل میں بھی ان کے لیے حقارت ہوتی ہے کہ یہ کتے بلے ہیں، میرے محافظ ہیں، جس طرح کتے پال لیے اس طرح یہ 50 سپاہی کھڑے کر لیے۔ اس کے دل میں بھی ان کی محبت نہیں ہوتی، اس کا جواب ان کا دل دے رہا ہوتا ہے، اس سے بھی نفرت ہوتی ہے، انہیں بھی نفرت ہوتی ہے۔ ماں ہی بیٹے کو مارتی بھی ہے، وہ اس سے ناراض نہیں ہوتا، پھر ماں کی گود میں چلا جاتا ہے، اسے پتہ ہے اسے مجھ سے محبت ہے۔ دلوں کو دلوں سے رہا ہوتی ہے۔ جب ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اسے اچھی باتیں بھی بتائیں تو اس کے دل میں ہمارے خلاف نفرت ہوتی ہے، وہ بات پہ توجہ نہیں دیتا۔ جس سے بات کرنی ہے ہم اس کی بھلائی چاہتے ہیں، اس سے پیار ہے اور چاہتے ہیں کہ یہ بچ جائے، پیار سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی سننے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ دلوں کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں۔ جس سے آپ کو نفرت ہے اسے آپ سے بھی نفرت ہے، خواہ وہ ظاہر کرے یا نہ کرے۔ جس سے آپ کو محبت ہے اسے آپ سے بھی محبت ہے، خواہ وہ اس کا اظہار کرے نہ کرے۔ تو فرمایا تبلیغ کے لیے جانا ہے، کافر ہے، انتہائی برا، یعنی حدود سے گزر چکا ہے، اتنا برا ہے، لیکن بات پیار سے کیجیے گا۔ کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے اس کے دل میں بھی پیار آ جائے، وہ آپ کی بات سن لے اور اسے خشوع الہی نصیب ہو جائے۔ کمال یہ ہے کہ عبادات کی انتہا کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیحات، تلاوت، ذکر، اذکار، رات دن مراقبہ، یہ سب کی انتہا کیا ہے؟ خشیت الہی نصیب ہو جائے، حضور حق نصیب ہو جائے۔ بات کرتے وقت دل میں یہ خیال ہو کہ میرا کوئی لفظ ایسا نہ منہ سے نکلے جس سے اللہ ناراض ہو۔ کام کرتے وقت یہ بات ذہن نشین ہو کہ کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے اللہ ناراض، سے کہتے ہیں خشیت، اس کی ناراضگی کا اندیشہ۔ انبیاء میں یہ کمال ہوتا ہے کہ ان کے سامنے جو ایمان لے آئے ایک نگاہ میں اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، اس میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے۔
یعنی اگر فرعون بھی ایمان لے آتا، فرعون سے بڑا برا کون ہوگا، اگر ایمان لے آتا تو آنے واحد میں ان دو بھائیوں، دو نبیوں کی برکت سے مقام خشیت پہ پہنچ جاتا، صحابی ہو جاتا۔ تو فرمایا اگر وہ ایمان نہ بھی لائے تو قیامت کے دن وہ یہ نہ کہے کہ اللہ آپ نے جو نبی بھیجے تھے انہوں نے مجھے بات ہی ڈانٹ ڈپٹ کر دھمک کر کی، میں اپنی شان میں تھا، مجھے بھی غصہ آ گیا، تو کیسے بات بن سکتی تھی، یہ نہ کہہ سکے۔ آپ بات دونوں اس سے پیار سے کیجیے گا، وہ نہیں مانے گا تو پھر میں اس سے سمجھ لوں گا، لیکن اس کے پاس یہ عذر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا مبلغ تو مجھے پہلے ہی کافر اور قابل نفرت سمجھتا تھا تو میں اس کی بات کیا سنتا۔ تو آج جو ہم واعظ کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ سامعین کے ساتھ ہمیں پیار ہو، ہمیں ہمدردی ہو، اور ہم بات ان کے بھلے کے لیے کر رہے ہوں کہ اللہ کرے ان کی بہتری ہو جائے۔ تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اس سے بات بڑے پیار سے کیجیے گا، نرم لہجے میں، نرم انداز میں، ہو سکتا ہے وہ غور کرے اس پر اور اسے توبہ نصیب ہو جائے اور وہ اللہ کے قرب میں پہنچ جائے، اسے خشیت الہی نصیب ہو جائے۔ قال ربنا انا لا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، انہوں نے عرض کی رب العالمین آپ نے ہمیں عظمت نبوت عطا کی، آپ نے ہمیں معجزات عطا فرمائے، آپ نے ہمیں ساری معاش اور معاشرت تعلیم فرمائی، ایمان، عقیدہ، عبادات اور پورا نظام حیات تعلیم فرمایا، تیرے بڑے احسان ہیں۔ ہم جا بھی رہے ہیں، ہم بات بھی بڑے پیار سے نرم لہجے میں اس سے کریں، لیکن بات تو بڑی سخت ہے، نرم لہجے میں بھی کی جائے تو ایک خود خدائی کا دعوے دار ہے، اسے کہا جائے کہ توبہ کرو اور اللہ کو مانو اور تم بھی بندے بن جاؤ، تو خدائی سے بندگی میں آنا بڑی سخت بات ہے جو ہم کہنے جا رہے ہیں۔ ہمیں ڈر یہ ہے، ایک تو پہلے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم تو وہ پہلے بھی دے چکا ہے، قال رب، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں بھائی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کر گزرے، جاتے ہی کہہ دینے پکڑ لو قتل کر دو۔ تو بڑا ظالم تھا، لوگوں کو تڑپا تڑپا کر مارتا تھا، تانبے کے گائے بنا رکھی تھی، ان کے پیٹ میں بندے کو بھر دیتے اور نیچے آگ جلا دیتے، وہ چیختا چلاتا، تانبا جو تپتا تو تڑپتا، جلتا، مر جاتا، عجیب عجیب ایذائیں دیتا تھا، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو زندہ لوگوں کو دیواروں کے ساتھ میخیں گاڑ کر وجود میں چنوا دیتا، لٹکتے رہتے دو دو تین دن، سسکتے رہتے، مرتے رہتے۔ تو انہوں نے عرض کی بار الہ ہم تو جا رہے ہیں اور تیرے ارشاد کے مطابق بات بھی پیار سے کریں گے، لیکن بات تو تیرا پیغام تو پہنچانا ہے، اور وہ اتنا ظالم ہے کہ وہ بات سننے سے پہلے ہی کہہ دینے قتل کر دو، پھر ہم پر زیادتی کر گزرے۔ فرمایا قال لا تخاف، آپ ان باتوں کا خوف نہ کریں، یہ میرا کام، زیادتی کیسے کرے گا، وہ جھوٹ موٹ کا خدا بنا ہے، اس کے بس میں کچھ نہیں، وہ بھی میرے اختیار میں ہے، وہ زیادتی نہیں کر سکے گا۔ قال لا تخاف، آپ دونوں کسی طرح کا کوئی خوف دل میں نہ رہے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اس کے قبضے میں کچھ نہیں ہے، سب میرے قبضے میں ہے، کرنا میں نے ہے، اس نے نہیں کرنا، کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے اننی معاکما اسمع و ارا، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی۔ معیت باری ہے آپ کو نصیب، یعنی اللہ آپ کے ساتھ ہے تو وہ کیا بگاڑ سکے گا۔ لیکن یہ معیت بڑی عجیب نعمت ہے، اور اللہ کی شان ہے کہ انبیاء کو ہمہ وقت
ہر حال میں ہر جگہ معیت باری نصیب ہوتی ہے۔ معیت باری کے عجیب انداز ہیں اور اسی کو حاصل کرنے کی سعی ہے ساری۔ اللہ کریم نے اس کے انداز ایسے رکھے ہیں کہ انبیاء کو ہمہ وقت معیت باری نصیب ہوتی ہے اور نبی کی ذات کو نصیب ہوتی ہے، لیکن معیت صفاتی ہوتی ہے۔ نبی کی طرف نبی کی ذات ہوتی ہے، نبی کی ذات کو معیت نصیب ہوتی ہے، لیکن معیت صفاتی ہوتی ہے۔ جیسے یہاں آ گیا اننی معاکما اسمع و ارا، یا جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا تو انہوں نے کہا جی ہم تو پکڑے گئے مارے گئے، آگے سمندر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، نہیں، وہاں بھی آپ نے صفاتی نام لیا، ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، میرے لیے راستہ بنا دے گا۔ یہاں بھی اننی معاکما اسمع و ارا، میں دیکھتا ہوں سنتا ہوں میں تمہارے، یعنی معیت نصیب ہے۔ نبی دو ہیں، دونوں نبیوں کی ذوات مقدسہ ہیں، لیکن معیت صفاتی ہے۔ اللہ کے بندوں کو، مقرب بندوں کو معیت نصیب ہوتی ہے، معیت باری نصیب ہوتی ہے، اور کمال ہے معیت ذاتی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان اللہ مع المحسنین، معیت ذاتی ہے اللہ، لیکن آگے صفات آ گئیں، بندے کی صفات ہیں۔ اللہ محسنین کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ، یعنی اگر احسان والی صفت اس سے چھوٹ گئی تو معیت گئی، کیونکہ بندے کی صفات ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ذاتی طور پر ساتھ ہے، لیکن اگر صبر چھوٹ گیا معیت گئی۔ تو بندے کی انبیاء کی ذات ہوتی ہے، کبھی معیت سے معروم نہیں ہوتے، لیکن معیت صفاتی ہوتی ہے۔ بندے کو معیت ذاتی نصیب ہوتی ہے، لیکن اس کی طرف صفات ہوتی ہیں، اگر وہ صفات بدل جائیں تو معیت سے معروم ہو۔ کائنات میں دو ہستیاں ہیں، ایک نبیوں میں سے اور ایک غیر نبیوں میں سے، جنہیں معیت ذاتی نصیب، ادھر ان کی ذاتیں ہیں، ادھر اللہ کی ذات ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، کوئی تبدیلی آ جائے، ذات کو ذات معیت ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق، جنہیں سور میں حضور نے فرمایا اللہ تخف ان اللہ معانا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ادھر معیت ذاتی ہے ان اللہ، ادھر کوئی صفاتی بات نہیں، معیت ذاتی ہے، ادھر کوئی صفاتی بات نہیں، ادھر بھی معانا ہم دونوں کے ساتھ ہے، یعنی دونوں کی ذاتوں کو معیت باری نصیب ہے، اور وہ ذاتی نصیب ہے۔ اور انبیاء میں سے ایک ہستی، اور کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں میں، آدم علیہ السلام تو انبیاء میں چلے گئے، غیر انبیاء میں قیامت تک آنے والے لوگوں میں ایک ہستی ہے ابو بکر صدیق، انبیاء میں ایک ہستی ہے محمد الرسول اللہ۔ کائنات میں، پوری کائنات میں دو ہستیاں ہیں جنہیں معیت ذاتی نصیب ہے کہ ہر حال میں اللہ کی ذات ان کے ساتھ، ان پر آپ اعتراض کریں، ان پر آپ الزام لگائیں، لیکن ذات تو وہی ہے نا۔ ابو بکر صدیق پر لوگوں نے کتنے الزام اچھالے، لیکن ابو بکر تو ہے نا، ذات تو ہے، اس ذات کو اللہ کی ذات کی معیت نصیب ہے، تو پھر آپ کے اعتراض کہاں؟ سبحان اللہ۔ فاتیاہ فقولا انا رسول ربک، اس کے پاس جائیے دونوں بھائی، اور اسے صاف صاف کہیے ہمیں تیرے پروردگار نے بھیجا ہے۔ وہ خود کو دنیا کا رب بنائے بیٹھا ہے، آپ اسے کہیے کہ ہمیں تیرے رب نے بھیجا ہے، تو بھی مخلوق ہے، تو دنیا کو پیدا تو نہیں کر رہا۔
تو جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جو تجھے زندگی دیے ہوئے ہے، جس نے تجھے یہ نگاہیں دے رکھی ہیں، جس نے تجھے سماعت اور بصارت کے ساتھ یہ بات قوت گویائی، تجھے انسانی خوبیاں دے رکھی ہیں، جس نے تجھے پیدا کیا ہے اور تجھے پال رہا ہے، اس نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اسے کہیے اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کے فرستادہ ہیں۔ تو کہتا ہے میں رب ہوں، لیکن تو مخلوق ہے۔ تیرے اگلے جو خدا کہلاتے تھے وہ مر گئے۔ اب کتنا خدا، 400 سال قریباً کم و بیش 4 صدیاں فرعون مصر کی حکومت رہی، اور خدا کہلواتے رہے، اگلا مر جاتا، پیچھے جو آتا وہ پھر خدا کہلانے لگتا۔ یہ کون سا خدا ہے جو مر جاتا ہے پیدا ہو جاتا ہے؟ بھئی خدا تو رب العالمین ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو خود پیدا ہوتا ہے وہ کیسے خدا ہے؟ تو ایک لفظ میں اس کے سارے فلسفے کی تردید کر دی کہ ہمیں تمہارے رب نے یعنی تم مخلوق ہو، تم رب نہیں ہو، جھوٹ موٹ رب بنے ہوئے ہو، تم مخلوق ہو، تم محتاج ہو، کھانے کے محتاج، پینے کے، سونے جاگنے کے، صحت بیماری کے، تم تو لمحہ لمحہ محتاج ہو۔ جو تمہارا بھی رب ہے، ہمیں اس نے بھیجا ہے، ہماری بات سنو۔ ایمان، عبادات کے بعد معاشرت، سیاست، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی تعلیم فرماتے ہیں۔ اسی پہلے جملے میں ساری سیاست بھی آ گئی۔ فرمایا فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، تو اسرائیلیوں پر بڑے مظالم کر رہا ہے۔ اب یہ تو سیاست کی بات آ گئی، یہ تو اس کے انداز حکومت کی بات آ گئی۔ لہذا انہیں آزاد کر دے، تو بھی اللہ کو مان، اس کو اپنا رب مان۔ تیرا بھی ایک پروردگار ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جو تجھے زندگی دے رہا ہے، جس نے تجھے یہ صفات دی، جس نے تجھے حکومت اقتدار دیا ہے۔ اب ظلم سے توبہ کر، اس کے حکم کو مان، اور اس کے احکام کے مطابق اپنا نظام سلطنت چلا۔ اب کسی کو غلام نہ بنا، انہیں آزاد کر دے، آزاد زندگی جینے دے۔ تو ان کا آقا نہیں ہے، ان کا آقا بھی وہی ہے جو ان کا پیدا کرنے والا ہے، اور تو ان پر ظلم کر رہا ہے۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، انہیں سزائیں نہ دے، ان پر ظلم زیادتی نہ کر، انہیں غلام نہ بنا۔ یعنی پورا جو سیاسی ڈھانچہ تھا اس کا، اس کو بھی ہلا دیا۔ ہمارے یہاں تو روز ہوتی ہے نا بات، ہمارے برسر اقتدار لوگ کہتے ہیں جی دین کو الگ رکھو، سیاست کو الگ رکھو۔ دین لوگوں کا پرائیویٹ معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، سیاست اجتماعی مسئلہ ہے۔ میاں اجتماعی مسئلہ ہی تو دین ہوتی ہے، دین ہے ہی اجتماعی مسئلہ۔ دین سب کا ہے، اور سب کو دین کے مطابق سارے کام کرنے، وہ سیاست ہو، وہ عدالت ہو، وہ کوئی کام ہو، سب اس کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر یہ امور جو زندگی کے ہیں یہ دین کے مطابق نہیں ہے تو پھر دین ہمارا مشکوک ہے کہ ہمارے پاس دین ہے بھی کہ نہیں۔ سو انہوں نے فرمایا بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكَ، ہم تیرے پروردگار کی طرف سے تیرے پاس نشانیاں لے کر آئے ہیں، معجزات لے کر آئے ہیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلامتی اسے نصیب ہوگی جو ہدایت کی پیروی کرے گا۔ تو نے بہت کر لیا، اللہ نے تجھے بہت مہلت دی، بہت ڈھیل دی، اب اگر ہماری بات نہیں مانے گا تباہ ہو جائے۔ تو گویا دین پوری تہذیبی زندگی، پوری معاشرتی زندگی کو زیر بحث لاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام پوری معاشرتی زندگی کو سامنے لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے لے کر عظیم فیصلوں تک ہر طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن کریم
چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر پورے نظام کائنات اور بین الاقوامی معاملات پر بحث اسی لیے کرتا ہے۔ اور ہمارے مسلمان ہونے کی پہچان یہی ہے کہ ہمارے سارے کام شریعت کے مطابق ہو جائے۔ یہ جو فلسفہ بن گیا ہے نا کہ دین الگ رکھو اور سیاست الگ رکھو، یہ فلسفہ سرے سے باطل ہے۔ اور میرا خیال ہے یہ جواب تو فرعون نے بھی نہیں دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے، اس نے کہا میں آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کے رب کو رب بھی نہیں مانتا، لیکن رب ماننے کے بعد اس کے نظام کو نہیں مانتا، یہ اس نے نہیں کہا تھا۔ اگر رب مان لیتا تو پھر سارے نظام کو بھی مانتا۔ بڑے بڑے سرکش لوگ جو حضور کی مخالفت میں پیش رہے اور بڑے بڑے بہادر جرنیل تھے، پھر آ کر اسلام قبول ہوا تو اسلام میں بھی بڑے بہادر جرنیل بنے، تو وہ کیوں تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو مشرکین کے بڑے مجاہد تھے، ابو سفیان بھی تو مشرکین کے جرنیل اور سپہ سالار تھے، اس نظام کے محافظ تھے جو مشرکین مکہ کا تھا۔ لیکن جب اسلام قبول کیا تو اسی کے خلاف انہوں نے تلوار سے جہاد بھی کیا، اسی نظام کو مٹانے کے لیے جانیں بھی لٹائیں۔ تو مقصد وہ معاملات ہوتے ہیں روزمرہ کے جنہیں ہم معاشرت کہتے ہیں، کہ ان معاملات میں اللہ کریم کی حاکمیت کے ہم قائل ہیں کہ نہیں۔ اگر اس کی حاکمیت کے قائل ہیں تو اس کے حکم کے مطابق کریں گے، اور یہ دلیل ہے ایمان کی۔ اگر وہاں ہم اس کے حکم کے مطابق نہیں کرتے، سود کھا لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، غریبوں کو لوٹتے ہیں، قتل کرتے ہیں لوگوں کو راہ جاتے کو، اور اسے جہاد کہتے ہیں، مساجد میں عبادت گاہوں میں بم چلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، تو پھر میرے بھائی ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں، ان کے پاس ایمان کی دلیل کوئی نہیں کہ تم مسلمان ہو۔ کس بات کے مسلمان؟ تمہارا کردار اس بات کی شہادت نہیں دیتا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں فوجی ہوں، میں افسر کو تو چھوڑو، جرنیل یا افسر کو تو، کرنل یا کمانڈر یا میجر کو تو چھوڑو، فوجی سپاہی کی بھی وردی کوئی پہن لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں فوجی ہوں، پکڑا جائے تو جیل جاتا ہے۔ جب تک باقاعدہ فوجی نہ ہو، فوجی وردی بھی نہیں پہن سکتے۔ جب تک باقاعدہ پولیس میں وہ وردی لوگ پہن کے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیتے، اتنے پیسے دو، میں فلاں انسپیکٹر ہوں، فلاں، پکڑے جاتے ہیں، جیل جاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے بھی اللہ کا سپاہی بننا پڑتا ہے، اور جب سپاہی بن جاتا ہے، اللہ کی وردی پہن لیتا ہے، تو پھر اس کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اب وردی والا فوجی حکم عدولی کرتا ہے تو کیا حشر ہوتا ہے؟ کورٹ مارشل ہوتے ہیں۔ پھر تو دعوی اسلام کے ساتھ جب ہم یہ برائیاں کرتے ہیں تو پھر کورٹ مارشل ہوتے ہیں۔ اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ لہذا فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، یاد رکھو سلامتی صرف اس کے لیے ہے جو اللہ کے دیے ہوئے طرز زندگی کی پیروی کرے گا۔ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، ہدا کیا ہے؟ خدا کہتے ہیں عربی میں کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ خدا کہلاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہر چہ دانا کند ناداں، لیک بعد از خرابی بسیار، یعنی دنیا میں جو دانا کرتے ہیں، کرتے نادان بھی وہی ہیں۔ تو پھر فرق کیوں ہے یہ دانا یہ فرق اس لیے ہے کہ وہ نادان بڑے کھجل خوار ہو کر آخر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، دانا سیدھا اس نتیجے پہ۔ اب ایک آدمی کو بھوک لگی ہے تو وہ کھانا کھائے گا تو بھوک مٹے گی، دانا ہے تو بھی کھانا کھائے گا تو بھوک مٹے گی، نادان ہے جاہل ہے تو بھی کھانا کھائے گا۔ تو کہتے ہیں دانا تو سیدھا کھانا لے کر کھا لے گا، تو جو جاہل ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا دھکے کھاتا آخر کہیں پہنچے گا کہ نہیں یہ تو کھانا کھانا ہی پڑے گا۔ ہر چہ دانا کند نادان، لیک بعد از خرابی بسیار۔ فطری کام فطری طریقوں سے ہوتے ہیں اور ویسے ہی کرنا پڑتے ہیں، اور اسلام دین فطرت ہے، اور دین نے ہر کام فطرت کے مطابق کرنے کے لیے کہا ہے۔
ہم اپنی پسند سے جب کرنا چاہتے ہیں، اپنی رائے سے کرنا چاہتے ہیں تو نہیں ہوتا، کھجل خراب ہو کر پھر ہمیں اسی طریقے سے کرنا پڑتا ہے جو فطرت کا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی بھی گلے پڑ جاتی ہے اور کھجل خواری اس سے زائد ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایمان قبول کر لے بندہ تو سلامتی میں آ گیا، لیکن سلامتی میں تب تک ہے جب تک اتباع ہدایت کرتا ہے۔ الا من اتبع الہدا، جو ہدایت کے دائرہ کار میں رہتا ہے اور اپنی پوری زندگی کو سانچے میں ڈال لیتا ہے، اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔